السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، لیکچر نمبر 3 ہمزاد کے بارے میں آج آپ کو بہت یہ خطرناک کہانی اس کی سنانا چاہتا ہوں کہ ہمزاد کو یا تمام جنات جو ہوتے ہیں ان کو تابع کر کے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں یا غلط طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت افسوسناک واقعہ ہے، امید ہے کوئی عامل ایسا نہیں کرے گا۔ دوستو، ہمزاد کو اگر خلق خدا اور نیک کاموں کی تکمیل کے لیے تذکیر کیا جائے تو یہ عامل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت ہی شوق سے اس کی خدمت گزاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس بدی کا راستہ اختیار کرنے پر عامل کی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان نکال کر ہی دم لیتا ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھنا، یہ عمل کرنے سے پہلے خاص کر کے ہمزاد کا عمل۔ دوستو، ایک بادشاہ کی شہزادی کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شاہ جہاں بادشاہ کا عہد کا ایک واقعہ ہے کہ دلی کے کسی حسن پرست ملا نے نفس کی سحری کے لیے خاطر کمال محنت و مشقت جھیل کر اس نے کسی طرح ہمزاد کو تابع کر لیا اور حکم دیا کہ روئے زمین میں گھوم پھرو اور ایسی دوشیزہ لڑکی کو میرے واسطے اٹھا لاؤ جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہو۔ ہمزاد چلا گیا اور ملک روم کی بادشاہ کی شہزادی کو، جب کہ وہ خواب نوشین سے ہمکنار تھیں، اس کو پلنگ سمیت اٹھا لایا اور شیطان سیرت ملا نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہمزاد کو حکم دیا کسے جہاں سے لائے ہو وہیں پر پہنچا دو۔ دوستو، ہمزاد کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ پلنگ سمیت اس شہزادی کو اٹھا لاتا اور اس ملا کو غلط کام کے لیے اس کو دیتا، ٹھیک ہے۔ ملا حکم دیتا تھا کیونکہ ہمزاد تو اس کے تابع تھا نا، حالانکہ ہمزاد خود ان کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ بھی ملا کرتا تھا وہ اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوستو، اس کے بعد روزمرہ کا یہی معمول ہو گیا کہ ہمزاد ملا کی خواہش کے مطابق ہر روز شہزادی کو پلنگ سمیت اٹھاتا اور دن نکلنے سے قبل ہی واپس پہنچا آتا۔ دوستو، شہزادی کے اس فعل سے دن بدن صحت کمزور ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ہر گھڑی متفکر ویلول رہا کرتے ہوتے ہوتے اس کی حالت نہایت قابل رحم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ شہزادی کی ایسی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں ہمزاد گڑتا رہتا تھا اور بے بس تھا۔ ایک دن ہمزاد نے شہزادی کی رہائی کی صورت سوچ لی اور اس سے کہا، پیاری بچی، تو کچھ غم نہ کر، میں بہت جلد اس ابلیس صفت ملا کا کام تمام کرتا ہوں اور اس سے تجھے آزاد کرا دوں گا۔ دوستو، ہمزاد تو تابع تھا نا، اور آج رات ملا کو پانی سے غافل کر کے اس کا برتن پلنگ کے نیچے پڑا رہنے دینا ہے۔ یعنی کہ دوستو، جب وہ ناپاک حالت میں ہوتا یا اس کے ساتھ غلط کام کرتا تو وہ اپنے گرد حصار کھینچ لیتا تھا اور پانی اپنے اندر حصار میں ہی رکھتا تھا اور اس پانی سے نہا کر غسل کر کے تب اس حصار سے باہر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمزاد نے یہ بات شہزادی کو بتائی کہ جب یہ ابلیس صفت ملا کام تمام کرے، ٹھیک ہے، تو نے آج رات اس کے پانی والا برتن ڈول دینا ہے،
ٹھیک ہے، اور برتن ویسے کا ویسا ہی وہیں پر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا، حمزاد اور ملا کے درمیان یہ عہد تھا کہ وہ کبھی ناپاک حالت میں نہیں رہے گا۔ اس لیے ملا کا یہ قاعدہ تھا کہ سونے سے قبل اپنے پلنگ کے گرد حصار کھینچ لیتا، اور حمزاد معجب اپنے عہد کے حصار کے اندر آ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ملا کو سوتے وقت کوئی تکلیف پہنچا سکتا تھا کیونکہ وہ حصار کھینچ کر سوتا تھا۔ دوستو، اگلے دن جب ملا نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کی نیت کی، ٹھیک ہے، اس نے پانی کی طرف دیکھا مگر پانی اس میں نہ تھا۔ بیچارہ اس نے سامنے رکھے ہوئے گھڑے میں پانی لینے کے لیے جوں ہی باہر قدم رکھا تو دوستو حمزاد نے اس کا گلا پکڑا اور کہا کہ آج میرا عہد پورا ہوا ہے، تو نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی ہے، اس کی دامن عصمت کو تار تار کیا ہے، خلق خدا کو ناحق ستایا ہے تو نے۔ آج تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے۔ اتنا کہتے ہوئے حمزاد نے ملا کو اٹھا کر چھت کے ساتھ دے مارا اور دیواروں کے ساتھ دے مارا، اور ملا کا سر پھٹ گیا اور وہ لہولہان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر جہنم میں واصل ہوا۔ تو یہ ہے ان عاملوں کا حال جو حمزاد سے ناجائز کام لیتے ہیں اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کوئی بھی جنات کا عمل کریں، چاہے حمزاد کو تابع کریں، تو اگر آپ یقین کریں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ دل میں برا سوچیں گے کہ میں حمزاد سے یہ کام کرواؤں گا تو دوستو یہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ یہ اور کوئی نقصان نہیں کرتا، سیدھا یہ جان کا دشمن بنتا ہے اور عامل کی جان لے کر دم لیتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔